الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر انسان کو اس میں احساس دلایا جاتا ہے کہ اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بھکت ہے۔ چنانچہ جب وہ دنیا کی مشغولیتوں میں کھونے لگتا ہے، نماز کا وقت آ کر کے اسے دوبارہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کے ذہن میں، اس کے من مستشق میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والا، مدد کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اگرچہ دنیا میں کچھ لوگ سہارا بنتے ہیں، مادھیم بنتے ہیں، یہ دنیاوی کاموں کے اعتبار سے مادھیم ہیں، ورنہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کے سہارا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن دنیاوی کاموں میں کسی کا سہارا ہوتا ہے، جیسے ہم ڈاکٹر کے ہاں جانا چاہتے ہیں، کوئی ہم کو پہنچا دے گا ڈاکٹر کے پاس۔ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، تو علاج کرنا بھی ایک مادھیم ہے، گاڑی پر بیٹھنا بھی ایک مادھیم ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ نے ہی اس مادھیم کو ہمارے ادھین کیا۔ جب انسان غفلت میں آ کر کے سہارا اور مادھیم پر ہی بھروسہ اور ٹرسٹ کرنے لگتا ہے، تو نماز اسے احساس دلاتی ہے کہ اصل مددگار تمہارا رب ہے، جس سے تمہیں مانگنا ہے۔ اسی لیے سورہ الفاتحہ میں ہر رکعت کے اندر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انسان کے لیے دن اور رات میں توبہ اور استغفار کے لیے کچھ خاص وقت ہوں جس میں ایک انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ چنانچہ نماز عجیب طریقے سے یہ کردار ادا کرتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری کیا رائے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہی دراصل 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ ان 5 وقت کی نمازوں کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر نماز بندے کے لیے ایک طرح سے بریک کا کام کرتی ہے۔ بندہ اگر لگاتار کام میں لگا رہے تو دماغی الجھن کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے ایک انسان تازہ دم ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ چستی کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے۔ گویا کہ نماز ایک طرح سے ایک انسان کے لیے بریک کا کام کرتی ہے اور ڈائریکٹ اس کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے، تو عجیب طریقے سے اس کو من کی شانتی ملتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر نماز ایمان کے لیے لگاتار خوراک کا کام کرتی ہے، کہ جب دنیا اور اس کی مشغولیتیں انسان کو غافل کرتی ہیں تو نماز اس کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ نماز کب سے یہ نماز شروع ہے؟ تو یہ بات نوٹ کریں کہ نماز ہر قوم میں رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سبھوں نے اپنی اپنی قوموں کو نماز کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو اس وقت 2 رکعت نماز صبح میں اور 2 رکعت نماز شام میں پڑھنے کا حکم تھا۔ پھر جب اسراء اور معراج کی رات 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، جن میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اللہ کے پاس جا کر کے کم کرایا، یہاں تک کہ 50 وقت کی نماز 5 وقت کی کر دی گئی۔ البتہ کہا گیا ہے خمسن وہی خمسون، کہ یہ 5 وقت کی تو نماز ہے لیکن ثواب میں 50 وقت کی ہی نماز ہوگی، یعنی 50 وقت کی ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نماز 5 وقت کی ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں ثواب 50 وقت کا ہی ملے گا، لہذا نماز کی ادائیگی ہر حالت میں ہونی چاہیے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، چاہے مسافر ہو، چاہے مقیم ہو، گھر پر رہنے والا ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے جنگ کی حالت میں ہو، چاہے صلح کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہر حالت میں ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بواسیر کی بیماری تھی، نماز کے حوالے سے پوچھنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں وصیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز قائم رکھنا اور اپنے ادھین لوگوں، اپنے نوکروں کے ساتھ میں اچھا ویوہار کرنا۔ نماز ایک انسان کو اشلیلتا، بے حیائی اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز سب سے افضل بدنی عبادت بھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ نماز نور ہے، نماز لائٹ اور روشنی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اندھیرے میں ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور میں آپ کو وضو کا پانی وغیرہ دیا کرتا تھا۔ میں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دینے کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مانگو۔ میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہنا نصیب ہو جائے مجھے جنت میں، جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا اور کوئی چیز؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس ہمیں یہی چیز چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ تم نمازیں پڑھا کرو۔ تو گویا کہ نمازیں دراصل ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ اور نماز چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے؟ کلمہ شہادت کے اقرار کے فوراً بعد جب نماز فرض ہو جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا لیتے ہیں اور بچے کو اسکول نہ بھیجیں تو ہم اپنے بچے کو لاکھ سمجھائیں یا ہم اپنے تئیں یہ سوچیں کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے لیکن وہ اس اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر ہم کسی کمپنی میں جاب حاصل کر لیں اور کام کرنے کے لیے نہ جائیں تو کسی بھی صورت میں ہم اس کمپنی کے ملازم نہیں سمجھے جائیں گے۔ بالکل ویسے ہی اگر کوئی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی جو مانگ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور میری عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، تو عبادت میں سب سے پہلے نمبر پر نماز ہی کا درجہ آ رہا تھا۔ لہذا نماز جو نہیں پڑھتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں سارے علماء اس بات پر سہمت ہیں، متفق ہیں کہ ایسا انسان کافر ہے۔ اور اگر سستی سے اسے چھوڑتا ہے
تو یاد رکھیں کہ یہ بھی کفریہ عمل ہے، یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ ذرا غور کریں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ان کے بیچ یعنی غیر مسلموں کے بیچ اور ہمارے بیچ فرق کرنے والی جو چیز ہے، ایگریمنٹ جس چیز کا ہے وہ نماز کا ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک انسان اور کفر اور شرک کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو اس کا کیا مفہوم آپ لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر انداز میں بتا دیا ہے، لہذا ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بے نمازی کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ ہی غور کر لیں، بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کی طرف اسے دھیان دینا چاہیے، یہ ہمارے ٹینشن کا بھی سب سے بہتر علاج ہے۔ فرض